سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض کو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث میں آتا جب مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے۔ فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہے۔ بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنے بگڑتے چلے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے۔ ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے ظالموں میرے مہمان ہیں، بابا بابا بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چل گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکی ہے یا فرشتے، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے۔ فرمانے لگے لوگوں جانے تو بعد آؤ، فرمایا قال یا قوم میری قوم کے لوگوں اور میرے بھائیوں اور میرے رشتے داروں، ہؤلاء بناتی لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ، قربان جاؤ نبی پر۔ کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔
سمجھایا، باہر آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مقام نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، باہر آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے سے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، ملتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی ملتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی ملتیں کی۔ اندازہ لگا نبی خطابت کر رہا ہے، کفر اوپر کو چل رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو دھکے دیے، آگے دروازے سے دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالمو شرم کرو، نبی کو نہ مارو۔ اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالو یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ اندر سے آواز آئی، قالو یا لوط انا رسول ربک۔ اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ دروازے سے ہٹ جاؤ، ان کے اندر آنے
दरवाजा। और आप ऐसा करें, अपने अहलो अयाल को साथ लें, बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ। हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला। जल्दी करो, बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गज़ब आ गया, जलाल आ गया। अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं गुजरा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, गूंजती है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन न करने वाली हमने तुझे पीठ में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बाका आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि उन फरिश्तों ने उस जमीन को इस तरह से काट लिया जमीन से जिस तरह नर्सरी वाले पेड़ को काट कर अलग कर देते। और यह मेरी बात नहीं, किसी फिरके और जमात की बात नहीं। फरमाया कानू इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुअमिनीन। लूत अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई। बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। पत्थर बरसते जाते थे और नोकदार पत्थरों के बने हुए तीर। और कुरान करीम कहता है कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फला
بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے، نوکدار پتھر آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت کے کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے آزاد آ گیا پھر ڈلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بننے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کرار، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوشت کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنوں کے لڑکے
किरानों के लड़के बर्फ का पानी बाल्टियों में लेकर गाड़ियों के चारों तरफ फिरते हैं। पिलाने वाले किरान हैं, पीने वाले उम्मती और मुसलमान हैं। लेकिन उनकी खैरात का बदला दुनिया ही में अल्लाह पाक दे देता है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाली डर मजबूत नहीं। सारे लोगों ने ये समझ रखा है 10 सेर चावल पका दो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर यूं काम चलता तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद ना होती। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना। बड़े बड़े समझाने की कोशिश की, पैगंबर कब चाहता है कि कौम बर्बाद हो जाए, पैगंबर कब चाहता है कि खुदा का इन पर अज़ाब आए। रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह समझाया, शाम समझाया, हर तरीके से नबी ने हाथ पांव मारे, मगर कौम ना मानी, बरादरी नहीं मानी, खानदान नहीं माना।